ہے اور اس کے ساتھ 7 ملین سے زائد لوگ ہیں جو کہ بینیفیشریز ہیں. لیکن جو ایک مجھے بڑی تشویشناک بات لگی وہ کچھ فلٹرز لگائے گئے اور ان فلٹرز کے ذریعے کوشش کی گئی کہ لوگوں کو اس پروگرام سے نکالا جائے، جس میں کہ مثال کے طور پر مذہبی فرائض سر انجام دینے کے لیے اگر کسی کی مدد سے کوئی باہر چلا گیا یا اگر کوئی اپنے علاج سے امداد کے وسیلے کسی ملک میں چلا گیا یا کسی نے آئی ڈی کارڈ بنا لیا ارجنٹ بیسس پہ یا پاسپورٹ بنا لیا ارجنٹ بیسس پہ یا پھر موبائل فون جو ہے اس کو استعمال کر لیا، 1000 روپے اس کا خرچہ آ گیا، تو ایسے کیسز کو بھی جو ہے وہ نکالا گیا پروگرام سے، جو کہ بہت ہی تشویشناک ہے. وہی NIC، اور اس کے اوپر میں نے سوالات بھی اٹھائے ہیں اور میں نے احکامات جاری کیے ہیں کہ اس طرح کے کیسز کو ری وزٹ کیا جائے گا، ان پر غور کیا جائے گا اور ان کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے جو کوششیں درکار ہیں وہ بروئے کار لائی جائیں گی. تو یہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا. اور جو دیگر پروگرامز ہیں اس کے اندر بھی بڑا واضح آج ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ یہ اگر کفالت پروگرام ہے تو کیونکہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا پر اس کی بنیاد ہے تو یہ بے نظیر کفالت ہوگا، یہ بے نظیر تعلیمی وظائف ہوگا، یہ بے نظیر نشو و نما پروگرام ہوگا. ان پروگرامز کے ساتھ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام رکھنا لازم ہے جب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہی ڈیٹا بیس کے اوپر پروگرامز بنائے گئے ہیں. تو اب یہ جھوٹ عوام سے نہیں بولا جا سکتا کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں ہے، چونکہ آج بھی اگر قانون بنا ہے تو وہ BISP پروگرام کا قانون بنا ہے، اور اگر یہ پروگرامز ایڈ کیے گئے ہیں تو یہ اسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ڈیٹا بیس کی بدولت عمل میں آئے ہیں. تو یہ بھی چیز واضح کر دی گئی ہے اور احکامات جاری ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ 16 زونل آفیسز ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، اور یہ بھی آپ کے توسط سے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا جلد پروگرام ہے کہ ہم ان تمام 16 زونل آفیسز کو وزٹ کریں گے، وہاں جا کر جائزہ لیں گے کارکردگی کا اور وہاں کی عوام سے بھی پوچھیں گے کہ ان کو کیا مسائل درپیش ہیں اور ان کی رائے میں کیا ایسی کوششیں کی جانی چاہیے جس سے کہ لوگوں کی